یہ دنیا اگر ذہن میں ہو تو وہ شکم مادر کی مانند ہے، جس میں جنین ہوتا ہے، جس میں بچہ ہوتا ہے. چونکہ البتہ یہ عربی کی وسعت ہے، ہر ایک کے لیے ایک جدا سے نام ہوتا ہے. جنین ایک جدید جدا نام ہے، اور جب پیدا ہو جائے تو پھر جدا نام ہوتا ہے، جب کچھ بڑھ جاتا ہے تو پھر جدا نام ہوتا ہے. ہر ایک وہ ہے. لیکن فارسی اردو زبان کی مشکل یہ ہے، لیکن فارسی میں کیا ہے کہ وہی الفاظ لگا دیتے ہیں جو عربی میں ہے، وہی لگا دیتے ہیں. اور آج کل کے جو مترجم ہیں اردو والے، وہ وہی فارسی والے لفظ ہی لگا دیتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کم از کم جہاں تک ممکن ہے، مرحوم علامہ نقن خدا ان پر رحمت کرے، ان کے قول کے مطابق کہ اردو زبان جو ہے نہ دین کی نہ دنیا کی، کسی کام کی نہیں. بہرحال کیا کریں، وہ مجبوری ہے اردو زبان کی، اس کی کیونکہ اس میں وسعت نہیں ہے اتنی، مگر یہ کہ وہی لفظ جو ہے وہ لگایا جائے. بہرحال کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ سرائے آخرت جو ہے بہت وسیع عالم ہے، اور اس دنیا سے بہت کہیں زیادہ ہے. ان مفاہیم کو ہم اس دنیا میں زندان میں رہنے والے افراد وہاں کے حقائق اور مفاہیم کو درک نہیں کر سکتے. آخری لفظ ان کا یہی تھا، آخری جملات یہی تھے کہ سرائے آخرت عالمیست بسیار برتر از جہانی کے درآ زندگی بکنے. یعنی ایک یہ عالم ہے جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، یہ بہت ضیق ہے، بہت مختصر چھوٹا سا ہے ایک عالم. یہ تو بہت بڑا عالم ہے. اچھا، در کے ہمیں مفاہیم آن برائے ما زندانیان دنیا مادی دنیا کے زندانی اور جیل میں رہنے والے افراد، چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ زندان ہے، ہم جو ہے اس میں زندانی ہیں، ہم قید میں ہیں. اس مادی دنیا کی قید میں رہنے والے افراد کے لیے ممکن نہیں کہ اس دنیا کے مفاہیم کو درک کر پائیں. یا مشکل ہے یا ممکن نہیں، دونوں لفظ استعمال کیے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممکن ہیں لیکن مشکل سے ان کو سمجھ پاتے ہیں. 41 نمبر عنوان میں یہ شفاعت کا مسئلہ بیان کریں. دیکھیں، شفاعت پیغمبر یعنی شفاعت نہ یہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، اور نہ ہی اگر کسی کو شفیع قرار دیتے ہیں تو انسان اس کو اللہ مانتا ہے، خدا مانتا ہے، یا اس کو شریک پروردگار نہیں قرار دیتا. بس ہم کہتے ہیں شفاعت بِإِذْنِ اللہ ہوتی ہے، اور بِإِذْنِ اللہ عین توحید ہے. ہم شفاعت کو بِإِذْنِ اللہ سمجھتے ہیں. اگر پیغمبر اکرم اور اگر اہل بیت پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے تو وہ بھی بِإِذْنِ اللہ شفاعت کریں گے. اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہوا ہے. مقام شفاعت چھوٹا مقام نہیں ہے، چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، مقام محمود ہے. ایسا مقام ہے جس کی حمد کی جاتی ہے، بہت اچھا مقام ہے. قرآن کریم میں کہتے ہیں قیامت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ائمہ معصومین اور اولیاء اللہ. دیکھیں معمولاً یہ لفظ اولیاء اللہ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. بسا اوقات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لیتے لوگ، بلکہ وہ دوسرے جو اللہ کے حضور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. نہیں، یہاں مراد جو ہے اولیاء اللہ وہی عطف تفسیری ہے. امامان معصوم یعنی وہی اولیاء اللہ ہیں. کہتے بعض گناہ گاروں کو اذن خدا سے شفاعت کریں. بس یہاں کچھ یعنی قیامت میں کچھ شفاعت کرنے والے ہوں گے، کچھ کی شفاعت کی جائے گی. شفاعت کرنے والے معصوم ہیں، اور جن کی شفاعت کی جائے گی وہ گنہگار ہیں. لیکن یہ شفاعت جو کریں گے معصوم یا غیر معصوم بھی شفاعت کریں گے، چونکہ علماء بھی شفاعت کریں گے، اور بعض انسان کے اعمال بھی شفاعت کریں گے، اور بعض مقامات بھی شفاعت کریں گے، لیکن اذن سے ہونی چاہیے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کا شفیع نہیں بن سکتا. اور کہتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا،
اور نتیجتاً اسے بہشت میں بھیجا جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ شفاعت ایسے بغیر حساب کتاب کے تو نہیں ہے. اس کے لیے بھی ظاہر کوئی حساب کتاب ہے, اس کے لیے کوئی طور طریقہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ شفاعت ان لوگوں کو ہوگی جو ان ہستیوں سے رابطہ قطع نہ کر دے, منقطع نہ کر دے. میں مثلا ایک بات بھی ان کی نہ مانوں اور یہ امید لگا بیٹھا رہوں کہ قیامت میرے گناہوں کی شفاعت کریں گے, نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں نے ان سے واسطہ ہی نہیں رکھا, میں نے انہیں رابطہ ہی نہیں رکھا, میں نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی. ہر جگہ پہ اپنی منمانی کی ہے, اپنے بت کی رضایت کے لیے ہر کچھ کیا ہے. تو ظاہر ہے میں کس طرح امید رکھتا ہوں شفاعت کی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو رابطہ, ارتباط, پیوند اولیاء الہی اور خدا سے قطع نہ کر دیں. بس شفاعت بغیر قید اور شرط کے نہیں ہے. کہتے دیکھیے یہ بھی ایک طرح سے ہمارے اعمال سے وابستہ چیز ہے. یعنی ہم ان اولیاء الہی اور ائمہ معصومین اہل بیت علیہ السلام, نبی مکرم, اور ان کے اگر کہنے میں آئیں گے, ان کی بات مانیں گے کس حد تک, تو پھر ہماری شفاعت کریں گے. جس طرح نماز کے بارے میں کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ یا بالصلاۃ. یعنی کتنی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں معصوم نے کہا کہ اگر تم لوگ یہ چھوڑ دو گے. ایک ہے دیکھیے کبھی کبھی نماز کا قضا ہو جانا, دوسری چیز ہے تارک صلاۃ بننا اور چیز ہے. تارک صلاۃ کے بارے میں بھی ہے, اور جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا. مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہے نا صرف نماز جمعہ کے لیے تیار رہتے ہیں پورے ہفتے میں, دوسری نمازیں نہیں پڑھتے مگر نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ سال میں جو 2 عیدیں آتی ہیں بس وہی عید پڑھتے ہیں, یا عید فطر پڑھتے ہیں یا عیدیں, اور پڑھے لکھے جو ہیں وہ عید فطر بھی نہیں پڑھتے اور عیدیں تو بھی نہیں تھے, فقط وہی واجبات جو واجب نمازیں وہی ادا کرتے رہتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں. بہرحال چونکہ وہ عید فطر جو مستحب ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, لیکن جو روزانہ کی نمازیں واجب ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اور تعلیمات معصومین میں ہے کہ جب مستحب عمل واجب کے ادا کرنے میں رکاوٹ کا سبب ہو تو اس مستحب کو چھوڑ دو, اور وہ مکروہ عمل جو حرام میں مبتلا ہونے کا سبب بنے اس مکروہ کو بھی چھوڑ دو. خود آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ, وہ لوگ شفاعت نہیں کریں گے کسی کی بھی شفاعت سوائے اس کے کہ اس کو اللہ نے چنا ہو, انتخاب کیا ہو اور راضی ہوا ہو اللہ اس کی وہ عنوان شفیع ہونے پر. وَإِلَّا اگر یہ نہ ہو تو اذن پروردگار کے بغیر, رضایت پروردگار کے بغیر, خوشنودی پروردگار کے بغیر, اللہ کے استفاء کے بغیر, ارتضاء الہی کے بغیر کوئی بھی کسی کا شفیع نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت تربیت انسان کے لیے ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے. شفاعت وسیلہ ہے کہ انسان گناہ میں غرق نہ ہو, اور شفاعت ذریعہ ہے کہ یہ رابطہ جو ہے قطع نہ ہونے پائے. اور شفاعت ذریعہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو, کیونکہ اگر شفاعت نہ ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے, گنہگار انسان پھر گناہ پہ گناہ کیے جائے گا جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں ہی مبتلا رہتا ہے. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا پھر چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو تو ہو, دیکھیں گے بعد میں. مایوسی سے کون چیز نکالے گی؟ یہی شفاعت ہے جو مایوسی سے نکالے گی. کہتے ہیں کہ شفاعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو نے ان اولیاء الہی سے, ائمہ سے, اہل بیت علیہ السلام سے, نبی مکرم سے رابطہ رکھا ہوا ہے
اور گناہ میں مبتلا بھی ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کا رابطہ نہ چھوڑو، ان کی پیروی نہ چھوڑو. یہ جو گناہ مرتکب ہو چکا ہے، جس کے آپ مرتکب ہو چکے ہیں، وہ شفاعت کریں گے تو آپ کا یہ گناہ معاف کیا جائے گا. اگر شفاعت نہیں کریں گے تو آپ کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کو سزا دی جائے گی. بہر شفاعت سے پہلے ایک توبہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہ ہو تو بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور تعلیم اسلام میں ہے کہ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر توبہ کر لے دل سے، نہ زبان سے، صرف دل سے توبہ کر لے اور استغفار کرتا رہے تو یقیناً وہ گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں شفاعت کا مقام جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے. یہ سب سے پہلے پیغمبر کا مقام ہے، جس کے لیے قرآنی آیت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مبعوث کرے گا ان قریب مقام محمود. وہ مقام محمود وہی مقام شفاعت ہے. اس کے بعد ائمہ معصومین اور اہل بیت علیہ السلام کا یہ مقام مرتبہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا ہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ علماء بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، مومن لوگ بھی شفاعت کریں گے، عارف کامل جو ہے وہ بھی شفاعت کریں گے. کہتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں خود قرآن کریم یہ جو ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نے اس کا احترام کیا اور ہم ان کی تعلیمات پر چلے اور ہم سے غلطیاں بھی صادر ہو گئیں تو یہ قرآن اگر شفاعت کر دے گا تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا. اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اعمال صالح بھی شفاعت کریں گے. اب اگر اس میں سوال میں یہ آئے کہ مثلا قیامت میں شفیع کون کون بنیں گے اور اس میں 4 گزینے ہوں، پہلے گزینے میں مثال کے طور پر نبی کو لکھا جائے، دوسرے گزینے میں اہل بیت اور پیغمبر کو ساتھ لکھا جائے، تیسرے گزینے میں اہل بیت، پیغمبر اور علماء کو لکھا، آخر میں یہ سب لکھے جائیں، تو آپ نے اسی گزینے پہ ٹک کرنا ہے کہ جہاں یہ سب لکھے ہوئے ہیں. اور ممکن ہے ترتیب کا مسئلہ ہو، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اب کہتے ہیں کہ امام صادق کی ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی تمام لوگ جو ہیں پیغمبر کی شفاعت کے محتاج ہیں. لب لباب اس کا مقصد یہی ہے. حدیث یہ ہے ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو يحتاج الى شفاعت محمد یوم القیامہ. اولین اور آخرین میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو محتاج نہ ہو پیغمبر کا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ محتاج ہو پیغمبر کی شفاعت کی قیامت کے دن. یعنی حتیٰ انبیاء بھی محتاج ہوں گے. نبی مکرم، یہ عظمت ہے نا ہمارے نبی کی. کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے جو حدیث کنز العمال میں ہے، یہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے، الشفعاء خمسۃ. ممکن ہے اسی روایت کو بھی عنوان سوال بنا دے. 5 ہیں شفیع. القرآن نمبر 1، والرحم والامانہ. رحم البتہ اس سے مراد صلہ رحم ہے. قرآن کریم تو واضح ہے، اللہ کی کتاب ہے. رحم سے مراد صلہ رحم ہے. والامانہ یعنی خیانت نہ کرنا، امانت کی پاسداری کرنا. وَنَبِيُّكُمْ اور آپ کا نبی. اور وَأَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ یا اہل بیت نبیکم یعنی اہل البیت علیہ السلام، جن میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ 11 ائمہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ امام صادق کی ایک حدیث آپ کی خدمت پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیے کہ کتنا، ایک تو شفاعت کا فلسفہ بھی یہاں سے سمجھ آ رہا ہے. شفاعت کا فلسفہ وہی تربیت کرنا ہے، شفاعت کا فلسفہ وہی تعدیب ہے، شفاعت کا فلسفہ یہی تزکیہ نفس ہے یہاں کے لیے. لیکن عالم اور عابد میں فرق کیا ہے؟ اس حدیث پہ غور و فکر کرنے سے انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے عالم کا مقام اور عابد کا مقام کتنا فرق رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، بعث اللہ العالم والعابد، اللہ مبعوث کرے گا عالم اور عابد دونوں کو.
فَإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو قیل للعابد، عابد سے کہا جائے گا انطلق الی الجنہ، جنت کی طرف جاؤ. وقیل للعالم، اور عالم کو یہ کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا، آرڈر دیا جائے گا، فرمان دیا جائے گا، قف، ٹھہر جاؤ، اے عالم ٹھہر جاؤ. تشفع للناس، تشفع للناس بحسن تأدیبک، تشفع لکھا ہے، تشفع للناس، تو شفاعت کر لوگوں کی. کس سبب سے؟ بحسن تأدیبک لہم، اسی اپنی تربیت حسن کے ساتھ اور تأدیب کے ساتھ جو آپ ان کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے. جس طرح تو نے اچھی تربیت کی ہے ان کی، اسی کے سبب سے، یعنی ایک شخص کی تربیت کی تو وہ اس تربیت کا ایک حق اس کو مل جاتا ہے شفاعت کی صورت میں کہ آپ وہ شفاعت کر سکتے ہیں. بس جو شخص انسان کو گمراہی کے نکالنے کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ گمراہی سے نکال لیتا ہے، گویا کہ اس نے اس کی تأدیب کی اور یا گناہوں سے روکتا رہتا ہے، امر معروف کرتا رہتا ہے، نہی عن المنکر کرتا رہتا ہے، اس عمل کے سبب سے اللہ کے نزدیک اسے بھی شفاعت کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہے عالم برزخ کا مسئلہ، جو 42 نمبر عنوان ہے، صفحہ نمبر 70 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس 3 عالم ہے. ایک عالم جس کا نام ہے عالم دنیا، جس کو زندان اور جیل اور قید سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ عالم اس دنیا کے عالم کی نسبت سے امر نسبی ہے، نہ یہ کہ واقعی یہ تو بہت بڑا ہے عالم، اور ہم میں سے کوئی بھی پورے عالم کو سیر نہیں کر چکا، لیکن اس کے باوجود چونکہ نسبت ہے اس عالم آخرت سے، اس کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا ہے. اور تیسرا عالم ہے، ایک عالم دنیا، ایک عالم آخرت، ایک ہے عالم برزخ. وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ دنیا کا عالم انسان جب ماں کی شکم میں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہے ایک قسم کی. جب آتا ہے، خصوصاً جب ماں کے پیٹ سے آیا تو گویا وہ پہلا دن ہے اس کی زندگی کا. اس کے بعد جب تک یہ زندہ ہے یہ دنیا میں ہے، اور مرنے کا دن اس کا آخری دن ہوتا ہے. جب یہ اس دنیا سے چلا جاتا کا آخری دن تھا، وہ برزخ کا پہلا دن ہوتا ہے اس کے لیے. اور کب تک ہے یہ برزخ؟ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی. اس دوران کو، اس عالم کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں. موت سے لے کر عالم آخرت تک، قیامت تک، یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو عرصہ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری کہ خود بعض لوگ صالح اور پرہیزگار اس قبر میں، عالم برزخ میں، نعمتوں میں ہوں گے، اور گویا کہ ایک جنات ہوں گی، جنتیں ہوں گی، جس جنتوں سے وہ استفادہ کر رہے ہوں گے. اور اسی عالم برزخ میں بعض گنہگار، بعض نافرمان، بعض ظالم، مشرک، البتہ مشرک ظالم تو سب لوگ یقیناً وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور اسی مطلب کو انہوں نے کچھ آیات کے ذریعے سے بھی اور کچھ روایات کے ذریعے سے میں ایک تو اصل کہتے ہیں